إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، لائق صد احترام ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے التحذیر من خطر المخدرات والمسکرات، نشہ آور چیزوں کے استعمال کے برے اثرات اور نتائج۔ حضرات گرامی، نشہ آور چیزوں کا استعمال انسانی جسم، دماغ اور عام انسانی معاشرے کے لیے تباہ کن زہر کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی خطرناکی کے پیش نظر ہر معاشرے میں ہر حکومت نشہ آور چیزوں کے استعمال، ان کی خرید و فروخت پر سخت نگرانی کرتی ہے اور کڑی پابندی لگا رکھی ہے۔ دوسرے ملک میں ان کے آنے جانے پر پابندی ہے اور اس پر سخت سے سخت سزا رکھی گئی ہے، کیونکہ یہ نشہ آور چیزیں، ان کا استعمال یہ اتنا خطرناک ہے کہ جس کی وجہ سے ایک تو جو لوگ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ذہنی طور پر معوف ہو جاتے ہیں، اور شریعت کے وہ مقاصد خمسہ، اسلامی شریعت کے 5 بنیادی مقاصد ہیں جن کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ حفظ دین، یہ شریعت کا اہم مقصد ہے۔ حفظ نفس، جان کی حفاظت۔ حفظ عقل، انسان کی عقل کی حفاظت۔ حفظ نسل، انسان کی نسل کی حفاظت۔ اور حفظ مال، انسان کے مال کی حفاظت۔ یہ نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنے والے جہاں یہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتے ہیں، وہاں اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر بہت سارے جرائم وہ جنم لیتے ہیں۔ ایسے لوگ، یہ کام کاج اور محنت سے عاری لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے چوری کرنی پڑتی ہے، ڈکیتیاں کرتے ہیں، قتل سے بھی باز نہیں آتے، صرف اپنے اس نشے کو پورا کرنے کے لیے۔ تو گویا کہ نشہ آور چیزوں کا استعمال صرف ایک فرد کے لیے ہی زہر قاتل نہیں، بلکہ پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب مقدس میں واضح طور پر یہ اصول بیان فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا،
اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خودکشی نہ کرو، اپنی جانوں کو ضائع نہ کرو، اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ نے جس طرح یہ جسم و جان عطا کیا ہے، اس کی حفاظت کی بھی ہمیں حکم دیا ہے، اور ایسے اصول اسلام کے اندر وضع کیے ہیں جس سے انسان کے جسم کی حفاظت ہو، صحت کی حفاظت ہو، عقل کی حفاظت ہو، مال و جان کو تحفظ ملے۔ اس لیے ایسا شخص جو نشہ آور چیزیں استعمال کرتا ہے، جہاں وہ اپنا نقصان کرتا ہے دنیاوی طور پر، جسمانی طور پر، وہاں وہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی بڑا غیر پسندیدہ انسان ہوتا ہے، بعض اوقات ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، جب کوئی بدکار بدکاری کرتا ہے تو وہ کامل ایمان والا نہیں رہتا حتیٰ کہ وہ توبہ کر لے اور اس فعل سے باز آ جائے۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، چور چوری کے وقت کامل ایمان والا نہیں رہتا۔ ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن، اور شراب نوشی کرنے والا جب تک وہ شراب نوشی کرتا ہے اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہوتا۔ شراب نوشی کیا ہے؟ شراب کس کو کہتے ہیں؟ تو حدیث پاک میں آیا، کل مسکرن خمر، ہر نشہ لانے والی چیز، ہر نشہ آور چیز وہ شراب ہے، کیونکہ خمر کا معنی کیا ہے؟ ما خامر العقل، جو انسان کی عقل کو معاف کر دے، انسان کی عقل کو ڈھانپ دے۔ وکل مسکرن حرام، اور ہر ایسی چیز جو انسان کی عقل کو معاف کر دے، اس کو نشے کی حالت میں لے جائے، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرمایا، اور ہجرت کے بعد مدینہ میں یہ اعلان کر دیا گیا، الا ان الخمر قد حرمت، خبردار شراب آج کے بعد مکمل طور پر حرام ہو چکی ہے۔ یہ جرائم جو اس کے نتیجے میں آتے ہیں ان میں جوا بھی ہے اور ان میں دیگر قباحتیں بھی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، بلا شبہ شراب، جوا، بت اور پانسے، تیروں کے ذریعے قسمت آزمائی کرنا، یہ سب ناپاک اور شیطانی عمل ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ شراب کے بارے میں فرمایا، اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، شراب سے بچو، یہ تمام خباثتوں کی جڑ ہے۔ جس طرح کہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا کہ ایک عورت نے کسی آدمی کو بلایا کسی کام کے لیے، لیکن وہ جب اس کو اندر لے گئی تو اس نے کہا کہ یہاں سے آپ جا نہیں سکتے، 3 کاموں میں سے ایک کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی، یا شراب پی لو۔ اس نے کہا میں نہیں پی سکتا، مومن ہوں۔ اس نے کہا یہ بچہ ہے، اس کو قتل کر دو۔ وہاں ایک بچہ تھا، اس نے کہا میں نہیں اس کو مار سکتا، کیوں ناحق کسی کو قتل کروں۔ اس نے کہا یا پھر میرے ساتھ بدکاری کرو۔ اس نے کہا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اس نے کہا ایک کام تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس آدمی نے یہ سمجھا کہ شراب پینا یہ باقی 2 کاموں کی نسبت آسان ہے، اس نے شراب پی لی۔ جب شراب پی تو نشے کی حالت میں اس قدر معوف العقل ہوا، اس نے اور عورت کے ساتھ برائی بھی کی اور بچے کو بھی قتل کیا۔ اس لیے یہ اتنا بڑا، اور جو بھی اس معنی میں ہے سب چیزیں، شراب ہے، چرس ہے، بھنگ ہے، افیون ہے، گٹکا ہے، آئس وغیرہ، یا جو اس کی نئی شکلیں ہیں نشہ آور چیزوں کی، حتیٰ کہ علماء نے تمباکو نوشی، سگریٹ اور حقہ، اس کو بھی اس کے اندر شامل کیا ہے، بیڑی، نسوار، یہ سب نشے کی طرح لگ جاتی ہے انسان کو۔ ان سے نہ جسم کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے طیبات، وہ غذا بھی ہیں، انسان کے جسم کا جزو بھی بنتی ہیں، انسان کے لیے جسم کو طاقت بھی دیتی ہیں۔
لیکن ان میں سے کوئی چیز جو سگریٹ ہے، یہ باقی یہ چیزیں ہیں، انسان کے جسم کو طاقت نہیں دیتی بلکہ کمزور کرتی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے تمام معاشروں کے اندر اطباء اور ڈاکٹرز کا یہ اتفاق ہے کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، بلکہ سگریٹ کے پیکٹ پر، ڈبیا پر یہ لکھا ہوتا ہے۔ تو جب یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں تو پھر ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے خود بھی اپنے آپ کو اس سے بچائیں اور اپنی اولاد کی بھی اس سے حفاظت کریں۔ اس کے اسباب کیا ہیں کہ معاشرے کے اندر یہ نشہ آور چیزیں، منشیات کا فروغ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انسان کی دین کے ساتھ بہت کم لگاؤ۔ اگر انسان دینی طور پر یہ احکام جانتا ہو کہ شراب حرام ہے، اس پر شریعت نے حد مقرر کی ہے جو شراب پیے گا، اللہ رب العزت نے آخرت میں شراب نوشی کرنے والے کے لیے سخت سزا رکھی ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، تو کبھی کوئی آدمی نشہ آور چیزوں کے پاس نہ جائے۔ دین کے ساتھ عدم دلچسپی یا دینی احکام سے عدم واقفیت، اس کا ایک سبب یہ ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے الصحبۃ السیئہ، برے لوگوں کی دوستی۔ جو لوگ اس قبیل کے ہیں، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، نشے پہ لگے ہوئے، وہ ایسے لوگوں کو فری میں پہلے مہیا کرتے ہیں وہ چیزیں، وہ کسی شکل میں ہو، نشہ آور چیزیں، خواہ حبوب کی شکل میں ہو، خواہ پاؤڈر کی شکل میں ہو، خواہ انجیکشن کی شکل میں ہو، ہر صورت حرام ہے، وہ پہلے مہیا کرتے ہیں، پھر اس پہ لگاتے ہیں۔ پھر جب ان کو اپنے اس نشے کو پورا کرنے کے لیے یہ چیزیں میسر نہیں آتی، ان کے پاس خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، پھر چوری پہ لگتے ہیں، پھر ڈاکہ زنی کرتے ہیں، پھر لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، بعض اوقات جانی طور پر نقصان کرتے ہیں، صرف اپنے اس نشہ کو پورا کرنے کے لیے۔ تو یہ بری صحبت، برے لوگوں، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا جن کو اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، یہ بھی اس کا سبب ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ والدین کی اپنے اولاد کی تربیت پر توجہ نہ دینا۔ چھوٹے بچے، ان کی صحبت کا خیال رکھا جائے۔ آج دنیا کے اندر یہ بات معروف ہے کہ جب کوئی کسی سے قوت بازو کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کسی کا سامنا نہیں کر سکتا، تو وہ کہتے ہیں سب سے، کسی سے انتقام لینے کی سب سے بدترین صورت وہ یہ ہے کہ اس کی اولاد کو نشے پہ لگا دو۔ جب اولاد کو نشے پہ لگا دیا، اولاد پڑھائی نہیں کر سکے گی، جسمانی طور پر کمزور ہوگی، مستقبل میں کسی کام کی نہیں رہے گی، نکارہ بنا دیا، تو ایسے برے کماش کے لوگ، بری سوچ رکھنے والے لوگ معاشرے کے اندر، وہ اس طرح انتقام لیتے ہیں دوسروں سے کہ دوسرے کی اولاد کو وہ نشے پہ لگا دینا۔ تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ والدین اس بات کا احساس کریں اور اپنی اولاد کی تربیت صحیح کریں، ان کو یہ بات سمجھائیں۔ اور چوتھا سبب یہ ہے الفراغ القاتل، آدمی کا فارغ رہنا۔ گھر کا ایک فرد وہ کمائی کر رہا ہے، باقی سارے جوان آرام سے بیٹھ کے کھا رہے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں کام کرنے کی، کمانے کی۔ یہ جو فراغت ہے بلا وجہ، یہ انسان کو جرائم کی طرف لے کے جاتی ہے، یہ انسان کو کاہل بنا دیتی ہے، یہ انسان کو برے لوگوں، ایسے ہی لوگوں کی صحبت میں پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے اپنے اولاد کو، اپنے جو زیر اثر لوگ ہیں، ان کو کسی نہ کسی کام پہ لگانا چاہیے، ان کے ذہن میں یہ فکر ڈالنی چاہیے کہ وہ کچھ کریں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، تاکہ ان کا مستقبل بھی سنور جائے اور ان کے بیوی بچے اور اولاد وہ بھی پریشان نہ ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے تمام امور، ایسی تمام چیزیں جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، انسانی جسم کے لیے مضر ہیں، نشہ آور کسی شکل میں بھی کوئی چیز بھی ہو، اس کا کوئی نام بھی رکھ لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ شراب پیئیں گے لیکن نام بدل دیں گے،
آج نام بدل گئے. موسیقی کا نام روح کی غذا رکھ دیا گیا، رشوت کا نام تحفہ رکھ دیا گیا، شراب کا نام الکوہل یا اس طرح کی چیزیں رکھ کر کہا یہ وہ نہیں ہے جس کو حرام قرار دیا گیا. شراب بہرحال حرام ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت ہمیں دین کے احکام کو سمجھنے کی، اور خود بھی اگر کسی کے اندر یہ کوتاہی ہے تو اس بات سے ڈرے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر ناراض ہے جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو استعمال کرتا ہے اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے، اپنی دنیا سنوارنے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کی بھلائی کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے. ایسی چیزوں سے گریز اور پرہیز کرنا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. محترم بھائیو اور عزیزو، نشہ کے استعمال، منشیات اور مخدرات کے استعمال سے بچانے والی چیزیں، اس کا علاج سب سے پہلے اللہ کا تقوی اور ڈر ہے کہ انسان اپنے دل میں ہر وقت اس کے اللہ کا خوف ہو، تقوی ہو، اللہ سے ڈرتا رہے، تو انسان ان مصیبتوں سے، ان چیزوں سے بچ سکتا ہے جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں. دوسرے نمبر پر دین کے احکام کو سیکھنا، دین کے ساتھ وابستگی رکھنا، علماء کی مجلس میں بیٹھنا. اس سے انسان کے دین کے اندر ایک تر و تازگی آتی ہے، دین کے ساتھ دلچسپی بڑھتی ہے. تو یہ ضروری ہے ہر انسان کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، بالخصوص جو اسلام کی مبادیات ہیں اور حلال و حرام کے مسائل، عقائد کے مسائل، عبادات کے مسائل، ان کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تیسرے نمبر پر اچھے دوستوں کا انتخاب کرنا. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. جس طرح کی صحبت میسر آئے گی انسان اسی رنگ میں رنگا جاتا ہے. اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے. چوتھے نمبر پر اپنی اولاد کی تربیت. اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں ہر ایک نگہبان ہے، نگران ہے، اور ہر ایک سے قیامت کے دن اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس پر خصوصی توجہ دینا، اپنی اولاد کی تربیت پر، اپنے گھر والوں کی تربیت پر. ان چیزوں سے انسان ان مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے بچ سکتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللهم انصر الاسلام والمسلمین. اللهم اعز الاسلام والمسلمین. اللهم دمر اعداء الدین. اللهم آمنا في اوطاننا. اللهم آمنا في اوطاننا. اللهم احفظنا من كل سوء ومكروه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق امیر البلاد وولی عہدہ لما تحبه وترضى واجعل آمالهما في رضاك یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صفحہ درست کر